اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جو عرب ممالک ہے اس میں کوڈ وار کیوں ہے، اس میں اتنے جھگڑے یہ تنازع کیوں ہیں؟ اس کا میں نے ایک بک پڑھا ہے جس کا نام ہے کوڈ وار ان دا اسلامک ورلڈ۔ یہ لکھا ہے دلیپ ہائرو نے، جو ایک انڈین جرنلسٹ ہے۔ اس بک کی اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک وہ دے دوں، ایک بریف دے دوں، تو یہ ایک ہے کہ اس بک میں جو پہلے جو انٹروڈکٹری پارٹ ہے وہ اس نے پہلے سنی اور شیعہ سیکٹ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ دونوں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس بک میں اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے یہ سعودی جو السعود جو ایک خاندان تھا، اس کا اس نے ایک ایلوسیڈیٹو ویو دیا ہے کہ وہ کون تھے، اس نے پاور میں کیسے آئے، پھر اس کے جو گورنمنٹ تھی وہ کیسی چلی۔ پھر اس نے اس میں یہ ایران کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ایران کیا ہے، اور ایران میں اتنی یہ ایران سعودیہ یہ اس کی ڈسپیوٹ کیا تھی، اس کے جھگڑے کیا تھے۔ تو اگر اس بک کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو پہلے آپ نے عرب کے جو سارے جو ممالک کے جو اس کے جو میں اسپیسیفکلی بتاؤں تو وہ ہے کویت، عراق، ایران، سعودی عربیہ، لبنان اینڈ یمن۔ آپ نے اس ملکوں کے باؤنڈریز دیکھنے ہیں کہ یہ کس ملک کس کے ساتھ اس کا ایک باؤنڈری وال ہے، پھر جا کے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ پہلے اگر میں اس کی بات کروں تو اس میں ایک ایران عراق وار کو ڈسکس کیا ہوا ہے، پھر سعودی عربیہ ایران وار کو ڈسکس کیا ہوا ہے، پھر یمن اینڈ سعودی عربیہ کو ڈسکس کیا ہوا ہے، پھر عراق اینڈ کویت کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ پہلے اس بک کی اگر میں ایک اور بات اگر افیکٹ آپ کو میں بتاؤں تو پہلے یہ سٹارٹ ہوتی ہے وار ایران اور سعودی عربیہ میں، جہاں پر ایک سائڈ پہ حکومت ہوتی ہے ایران میں رضا پہلوی شاہ کی، اور دوسری طرف وہ سعودی عربیہ میں حکومت ہوتی ہے کنگ فیصل کی، جہاں پر ایران جاتا ہے اپنے ملک میں ایک ریولوشن لاتا ہے ماڈرنائزیشن کا، جہاں پر وہ اپنے ملک کو ماڈرنائز کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے وہ سعودی عربیہ کے ایک کنگ فیصل کو بھی کہتے ہیں کہ تم یہ کیا مطلب وہ ریلیجیس اس طرح کے وہ زندگی گزار رہے ہو، تھوڑا وہ ماڈرن ہو جاؤ۔ تو جہاں پر یہ رضا اس طرح کا کام کرتا ہے، جب اس طرح وہ ماڈرنائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے تو وہاں پر عراق کے ایک شہر ہے نجف، اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام ہے آیت اللہ خمینی۔ وہاں پر اس چیز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہ ایران ایک سیکولر اسٹیٹ بننا وہ جا رہا ہوتا ہے، ایک سیکولر اسٹیٹ ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو آبزرو کرتا ہے، تو وہ وہاں پر ایک مومنٹ سٹارٹ کرتا ہے اپنے لیے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ریکارڈنگز وغیرہ، پہلے وہ زمانے میں تو وہ نہیں ہوتی، کیمرہ وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ لوگ بیٹھتے اور یہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ آتے تھے، یہ لوگ سنتے تھے۔ پھر وہ عراق کے جو وہاں پر ایک رولر تھے جس کا نام ہے صدام حسین، وہ کال کرتا ہے یہ رضا شاہ کو کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کا کوئی انتظام کر لوں، تو وہ کہتا ہے کہ بس چھوڑ لو جو بھی ہے، تو وہاں پر اس کو چھوڑ لیتا ہے۔ تو وہاں پر وہ ایک ماڈرن کی طرف چلا جاتا ہے، تو ایران میں ایک مومنٹ اوپر آتی ہے، جو مطلب ایران کی جو پاپولیشن ہے وہ موسٹلی ہے شیعہ، تو وہ اوپر آتی ہے کہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ کدھر جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں سے آیت اللہ خمینی جو عراق سے آتا ہے، پہلے وہ فرانس چلا جاتا ہے، فرانس کے بعد وہ ادھر ایران آ جاتا ہے۔ ایران سے یہاں پر وہ تنازعات شروع ہو جاتے ہیں، ان میں ایسی جھگڑے ہو جاتے ہیں، رضا پہلوی شاہ ملک سے بھاگ جاتا ہے، آیت اللہ خمینی آ جاتا ہے یہاں پر ملک میں اپنے حکومت کو وہ بناتا ہے۔ تو وہاں پر سعودی عربیہ میں بھی اس طرح کا ایک ریولوشن آ جاتا ہے، تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تو چھوٹے چھوٹے میں آپ کو وہ اس کے تھوڑے سے فیکٹ بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو پورا پڑھ لیں تو پھر وہ آپ کو زیادہ ہو، کیونکہ میں ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے۔
پھر اس کے بعد اس میں ایک اور ہے عراق اور ایران وار. عراق اور ایران وار اس طرح کیسا ہوا تھا. عراق اور ایران کے بارڈر میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایران کی جو آبادی ہے وہ شیعہ ہے، اور عراق کی جو ہے وہ تقریباً سنی ہے. جو صدام حسین بھی تھا وہ خود بھی سنی تھا اس کے. تو جہاں پر ایران اس طرح کا وہ جا رہا ہوتا ہے، اس کی جو شیعہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عراق کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی ٹیریٹریز اس کو وہ کرتے تھے. تو صدام حسین ڈر جاتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے. اور وہاں پر ایک دونوں درمیان ایک پورٹ ہے جس کا نام ہے شیط العرب آئی تھاٹ. وہاں پر وہ دونوں یہ تیل وغیرہ کے یہ تیل نکالتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں. تو اس طرح کے بھی ایک ان لوگوں کے درمیان ایسا بھی تھا کہ اس پہ بھی ایک جھگڑا ہو رہا ہوتا. تو پھر دونوں ممالک نے، اور عراق کو سپورٹ کر رہا تھا پیچھے سے کویت اور سعودی عربیہ، یہ اس کو ایک ایڈ دے رہی تھی. ایڈ ہر چیز میں ٹینک وغیرہ سب کچھ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر یہاں پر ایک اور کانسیپٹ ہے یہ عراق اور کویت وار میں کو بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہو، کیونکہ یہ بھی یہ ایسے جب ایران اور عراق کے جھگڑے ہوئے تو عراق متاثر ہوا تھا. تو پھر سعودی عربیہ اور کویت نے اس سے جتنے بھی وہ اس کے ساتھ جو ہیلپ کی تھی وہ اس نے پھر مانگے کہ ہمیں وہ چیز واپس دے دو، وہ پیسے. تو عراق کہہ رہا تھا کہ کویت کو تو میں نہیں دوں گا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی عراق کا ایک حصہ ہے. کیونکہ اگر آپ عراق کے یہ عراق کا جو شہر ہے بصرہ ایک اٹومن امپائر کا حصہ تھا. تو عراق اس سے کویت اس کے سے نیچے پڑا ہوا ہے. تو کہتا تھا کہ کویت جو ہے وہ عراق کا حصہ ہے. تو اس طرح کے وہ نہیں دے رہا تھا. تو کویت نے ایسا کام کیا کہ پیٹرول جو وہاں پر تیل کے کنویں تھے اس میں پیٹرول عالمی منڈی میں زیادہ بیچنے شروع کیے. وہ زیادہ کرتے تھے کہ لوگ خریدیں. تو اس کا اثر پڑا کس پہ؟ عراق پہ، کہ عراق کے ایران کے وار سے بہت متاثر ہوا تھا. تو اس کے اتنے مالی امداد اس کے جو مالی وہ حالات تھے وہ تو اتنے اچھے نہیں تھے. تو عراق نے کویت پہ حملہ کیا. جب کویت پہ حملہ کیا تو اس کے سارے جو اس کا جو ایک وہ جو اس کا بادشاہ تھا وہ سعودی عرب میں پناہ کے لیے چلا گیا سارے اپنے خاندان کے ساتھ. تو وہاں پر جب بش کو پتہ چلا تو بش نے وہاں پر ایک آپریشن تیار کی جس کا نام تھا آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم. تو وہاں پر پھر وہ سب جو لوگ تھے وہ سعودی عرب میں اکٹھا ہوئے، پھر عراق پہ حملہ کیا. تو اس طرح سے وہ ایک وار ہوئی. پھر آپ نے اگر اس بک کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس میں ایک اور کانسیپٹ ہے جو سعودی عربیہ اور یمن وار ہے. اس طرح کے سارے کانسیپٹ اس میں بک میں پڑھے ہوئے ایک انٹرسٹنگ بک ہے. جیسے کہ لبنان میں حزب اللہ تھا، یمن میں ہوتیز تھے، اس طرح کے سارے جو گروپس ہے، جیسے القاعدہ بھی یہ یمن کے ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے، جیسے STC ہے، سب کچھ سارے جو گروپس وغیرہ ہے، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ایک TTP ہے، افغانستان میں TTA ہے. اس طرح کے سارے گروپ اس کوڈ وار کا حصہ ہے، کیونکہ وہ سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں. وہ کبھی ایک ملک لگتا ہے ایک گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا لگتا ہے دوسرے گروپ کو سپورٹ کرتا ہے. پھر یہاں پر ایک 9/11 کی بات ہوئی ہے، اسامہ بن لادن کو ڈسکس کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد محمد بن سلمان کے حکومت کو ڈسکس کیا ہوا ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو ڈسکس کیا ہوا ہے. جیسے ٹرمپ آتا ہے تو وہ سارے مسلم ملکوں پر پابندی لگاتا ہے کہ یہ امریکہ نہیں آئیں گے. تو اس کا بھی اس میں ایک پڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا 2 چیپٹر پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں. اور ایک جس میں ایک رپورٹس، اس میں بہت سے اچھے رپورٹس ہیں جو ایک ڈیفنس کے حوالے سے کہ چائنا اور امریکہ کے بعد جو ڈیفنس سسٹم کے جو ہے وہ سارا وہ جتنے وہ پیسے لگاتے ہیں ڈیفنس سسٹم جس کا اسٹرانگ ہے، وہ اس کے بعد تھرڈ جو ملک ہے وہ ہے سعودی عربیہ. تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ اگر سعودی عربیہ کا ڈیفنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے تو اس کو کرنا چاہیے کہ یار فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تھوڑا وہ ڈیفنس ہونا چاہیے. اس طرح کے یہ حالات اس بک میں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ بک ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو پڑھیں، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے واقعات، ایسے ایونٹ ہیں جو آپ کو اس کے انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کو
ہو جائے گی تو ایک اچھی بات ہے. تو دس واز اے شارٹ کلپ ریگارڈنگ کرڈ وار اینڈ دا اسلامک ورلڈ. جیسے اس کی جو رائٹر ہے دلیپ ہیرو صاحب نے لکھی ہے، ایک انڈین جرنلسٹ ہے. تو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ.